پاکستان کی کاوشوں سے کل اور پرسوں 2 دن بڑے اہم ہیں مڈل ایسٹ اور گلوبل پیس کے لیے، جب امریکہ کے وفد میں امریکی نائب صدر اور صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور صدر ٹرمپ کے مشیر جیرڈ جو ہیں وہ آ رہے ہیں اسلام آباد میں، اور دوسری طرف ایران کے سپیکر، ایران کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھی متوقع ہیں ایک بہت بڑے امن کی ٹاک جو پاکستان کروا رہا ہے اس کے لیے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آبویسلی امریکہ اور ایران کے درمیان یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، دونوں کے کافی ڈائیورجنٹ ویوز ہیں، دونوں ایک دوسرے کے خاصے مخالفت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے آپ کے سامنے جنگ چل رہی ہے۔ پاکستان کی یہ بہت بڑی اسٹیٹسمین شپ ہے کہ انہوں نے ان دونوں کو بٹھا دیا ایک جگہ پر اور جنگ کو رکوا دیا ٹیمپررلی۔ اب ان مذاکرات کا کامیاب ہونا پاکستان کی اس حد تک تو کوشش ہے کہ پاکستان کی نیک نیتی ہے اس کے اندر۔ پاکستان چاہتا ہے کہ نہ ایران ڈس انٹیگریٹ ہو، نہ مڈل ایسٹ کے اندر پرابلم ہو، نہ گلف کنٹریز جو ہیں وہ نشانہ بنے، اور امریکہ بھی جو ہے وہ زیادہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ وہ وونڈڈ ہے یا وہ ریئیکشنری ہے۔ تو پاکستان ہر لحاظ سے کام ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے، اس کو چیزوں کو کول ڈاؤن کرنا چاہ رہا ہے، پیس چاہتا ہے مڈل ایسٹ میں، گلف کنٹریز کی وجہ سے بھی، ریجن کی وجہ سے بھی، اسٹیبلٹی کی وجہ سے بھی، اکانومی کی وجہ سے بھی، اپنے نیشنل انٹرسٹ میں بھی، مسلم کنٹریز کے نیشنل انٹرسٹ میں بھی، اور ایک گلوبل پیس کے نیشنل انٹرسٹ میں بھی۔ اب یہاں سے آگے جو مذاکرات ہوں گے اس میں آبویسلی پاکستان نے ان کو بٹھائے گا تو صحیح، ایران اور امریکہ کو، لیکن ان کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار یا ذمہ دار پاکستان کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا یہی بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ہم نے جنگ رکوا دی، وہ جنگ جو 5 ہفتوں سے جاری تھی۔ ہمارا یہی بہت بڑا کارنامہ ہے پاکستان کا کہ ہم نے 2 مخالف گروپس کو جو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے ان کو اکٹھے بٹھا رہے ہیں اور مذاکرات کرا رہے ہیں۔ تو وی وش بیسٹ آف لک بوتھ دا سائڈس، امریکہ اینڈ ایران، کہ وہاں پر جو ہے وہ جا کر دونوں ملک جو ہیں جب اسلام آباد آئیں کل تو پیس ٹاک سے کوئی حل نکلے، پرماننٹ پیس کی طرف جائے، حالات بہتر ہو۔ ایک جمود طاری ہے، ایک خوف و ہراس کا پورا سما طاری ہے پوری دنیا کے اندر کہ انرجی کرائسس آلریڈی ایک سٹارٹ ہو چکا ہے، اور اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو وہ انرجی کرائسس مزید شدت اختیار کر جاتا ہے۔ اس سے نکلنے کے لیے ہم سب دعا گو ہیں اوبیسلی، اور پاکستان نے تو اس میں لیڈنگ رول پلے کیا ہے۔ یہ مذاکرات کی کامیابی جو ہے اگین جیسے میں نے بتایا کہ ایران اور امریکہ کے اوپر ہے۔ زبیر صاحب، اس چیز کو ہم ایکنالج کریں کہ جس طرح یہ وار آئی اور اس وار کے بعد ایشیا کی کافی اکانومیز جو ہیں ان کو کافی سیٹ بیک لگا، خاص طور پہ انڈیا۔ ہم نے وہاں دیکھا پیٹرول کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، ان کے وہاں پہ گیس اور پیٹرول جو ہے ان کو ملنا مشکل ہوا، لیکن پاکستان میں صورتحال نہیں ہوئی۔ تو ہم نے مینیج اچھا کیا اور اچھا مینیج کر رہے ہیں اس وار کے دوران بھی۔ وڈ یو اگری؟ میرے سے پوچھ رہے ہیں؟ جی زبیر صاحب، آبویسلی آپ سے پوچھوں گا یہ سوال تو۔ میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ ویو ہے آپ کا کہ جی لائن اتنے میرا خیال ہے ایک آدھ دن انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں ہوا تھا۔ میں ایک چیز صرف ذکر کر دوں جو جی جی جاوید چودھری صاحب نے ذکر کیا تھا، اینڈ آئی ٹینڈ ٹو ایگری کہ اس کے چانسز، میری نظر میں اس کے چانسز سکسیس ہونے کے اس وجہ سے ہیں کہ امریکہ بہت برا پھنسا ہوا ہے۔ امریکہ کی انٹرنل پالیٹکس، امریکہ میں دباؤ، باوجود اس کے کہ امریکہ میں ظاہر ہے جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں یا ان کی ریپبلکن پارٹی اتنا نہیں بولتی، لیکن امریکہ میں جس طرح سے ان کے خلاف ایک بیانیہ بنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف، کہ انہوں نے خود ظاہر ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے بنوایا ہے، اس کی وجہ سے بہت شدید دباؤ تھا۔ ان کے پاس اب کچھ رہ نہیں گیا تھا کہنے کے لیے، وہ تو یہ سمجھ کے آئے تھے کہ 2 دن میں ایک تو سب یہ پہلے ایک فنڈامنٹل کوسچن ریز کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے جنگ کیوں تھی؟ اگر آپ نے جنگ اس لیے کی تھی، وہ تو ابھی آپ کی کنڈیشن یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کھلا ہونا چاہیے، وہ تو کھلا تھا جنگ سے پہلے، تو ابھی آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ سو آئی تھنک ایران نے اپنی ڈٹرمنیشن سے، اپنی بریوری سے امریکہ کے گھٹنے ٹکا دیے، اور امریکہ کے پاس اب آپشن کوئی بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کے لیے ایسا کچھ مل جائے جس سے وہ ڈومیسٹک ایجنڈا میں جا کے، کیونکہ ریپبلکن یہ مڈ ٹرم الیکشن کا ایئر ہے اس سال، اور ریپبلکن پارٹی دونوں ہاؤسز میں ہارنے کی اس وقت جو ریٹنگز ہیں اس کے حساب سے تو وہ ہار جائے گی۔ تو آئی تھنک امریکہ ول گیو ان مچ مور دین اگر آپ آج سے 5 ہفتے پہلے کی بات کرتے۔ میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ اس میں ظاہر ہے ایران نے ارن کیا ہے اپنے ہارڈ ورک سے، بریوری سے، اور جو بھی کنڈیشنز ہوں گی، لیکن پھر بھی میں نہیں سمجھتا کہ اتنی جلدی ہو جائے گا، کیونکہ امریکہ کے لیے یہاں سے جانا یہ ماننے کے بعد کہ جی ایران سے وہ جو آپ 10 پوائنٹس دیکھیں نا، 10 کے 10 پوائنٹس ایران کے فیور میں،
کہ سینکشنز بھی ختم ہو جائیں گی, اسٹریٹ آف ہارمز پر ٹوٹل کنٹرول ایران کا ہوگا. رائٹ سر, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. ابھی ہم ان پوائنٹس کو تو ڈسکس کر ہی نہیں رہے, وہ پوائنٹ ڈسکس کر رہے ہیں امریکہ اور ایران نے بیٹھ کے. اس کے اوپر ہم کیا بات کریں, وہ 10 پوائنٹس ہمیں یہ بھی نہیں پتا جو بھی میڈیا پہ سامنے آئے وہ اصل 10 پوائنٹس ہیں بھی یا نہیں, کیونکہ میڈیا خاص طور بین الاقوامی میڈیا ہمارے نزدیک بہت مس لیڈنگ خبریں پھیلا رہا ہے اس وقت اور اسرائیل کے ایجنڈے پہ چل رہا ہے. لیکن آپ نے چودھری صاحب کی اس بات سے پارشلی ایگری کیا. آپ نے کہا کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے, لیکن آپ نے ریزن بڑا انٹرسٹنگ دیا ہے, اس کا جواب ضرور چودھری صاحب بھی دیں گے اور جوہر سلیم صاحب بھی دیں گے. آپ کہہ رہے ہیں امریکہ ڈیسپریٹ ہے اس وقت, تو میرے حساب سے تو دونوں جیت کے آ رہے ہیں ادھر. ایران اپنے حساب سے جیتا ہوا ہے, امریکہ اپنے حساب سے جیتا ہوا ہے, اور ہم تو خیر ہیں جیتے ہوئے ہر لحاظ سے. تو اگر دونوں اس جیت کی خوشی کے اندر ہی مذاکرات کامیاب کر دیں تو ہم تو بہت خوش ہوں گے.